چاہیں گے ہم اتنا لکھ دیں گے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ لمبی سے لمبی مدت اور مہلت کے بعد بھی موت آپ پر بھی آئے گی۔ اللہ تک پہنچنا موت کے بغیر ناممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بے زوال ذات، اپنی طاقت میں بے مثال ذات، اپنے علم میں کامل اکمل ذات، کتنے لوگ مر چکے، مردوں کو چھوڑو، عورتوں کو چھوڑو، آج تک قیامت سے لے کر آج تک کتنے کیڑے مر گئے، کتنی چیونٹیاں مر گئیں، کتنے مچھر مر گئے، کتنے کھٹمل مر گئے، کتنی شہد کی مکھیاں مریں، کتنے بھیڑ مرے، کتنے بچھو مرے، کتنے سانپ مرے، کتنے بلے کتے مرے، کتنی بکریاں ذبح ہوئیں، کتنوں کو بھیڑیوں نے کھایا، کتنوں کو شیر نے کھایا، کون سی مچھلی کو کس مچھلی نے کھایا، اس کو کس مچھلی نے کھایا، اس کے ذرات کہاں ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس وقت جو زندہ ہیں اس کے سامنے، جو مر رہے اس کے سامنے، جو پیدا ہو رہے اس کے سامنے، کتنی عورتیں ہیں دنیا میں جو حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے اللہ کے سامنے۔ ہر ایک کے بننے کے مراحل الگ الگ، کہیں آنکھ بن رہی، کہیں کان بن رہا، کہیں ناک بن رہا، کہیں ہونٹ بن رہے، کہیں مسوڑے بن رہے، اور کہیں ٹھوڑی بن رہی، کہیں جبڑا بن رہا، کہیں ماتھا بن رہا، کسی کا سر بن رہا، کسی کی کمر کے مہرے بنائے جا رہے، کسی کی گردن بنائی جا رہی، کسی کی کونیاں بنائی جا رہی، کسی کی انگلیاں بنائی جا رہی، کسی کا پاؤں بنایا جا رہا، کسی کی پنڈلی بنائی جا رہی، کسی کی رانیں بنائی جا رہی، کسی کی کمر بنائی جا رہی، کسی کا سینہ بن رہا، کسی کا معدہ بن رہا، کسی کی آنتیں بن رہی، کسی کا جگر بن رہا، کسی کا وہ پیشاب کی جگہ بن رہی، پاخانے کی جگہ بن رہی، کھال کو چڑھایا جا رہا، آنکھوں کے رنگ بدلے جا رہے، زبان بولنے کے لہجے بدلے جا رہے، انگلیوں کے نشان بدلے جا رہے، چال کے انداز سے ماں کے پیٹ میں اندر میں بھر کے سکھا کر اور سب کو دیا جا رہا، اور سارے ایک سیکنڈ میں، ایک وقت میں اتنے مختلف قسم کے انداز ماں کے پیٹ میں چل رہے ہیں۔ اسی وقت میں کتنی مادہ گھوڑیاں ہیں ان کے اندر، کتنے مادہ مچھر اور مادہ مکھیاں، مادہ مچھلیاں، مادہ شیرنیاں، مادہ چیتا اور مادہ سانپ اور مادہ کوا اور مادہ مور، اور کتنے شتر مرغ اور کتنی مرغیاں، کتنی چڑیاں اور کتنے بٹیر اور کتنے تیتر اور کتنی فاختہ اور کتنے سرخاب اور کتنے چکور اور کتنی مرغابیاں اور کتنی کوئلیں اور کتنے ممولے اور کتنے عقاب اور کتنے شہباز اور کتنے یہ چیلیں اور کتنے گدھ اور کروڑ 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 قسم کے پرندے، پھر سمندر کی کھرب مادہ مچھلیوں کے انڈے، مگر مچھ کے انڈے اور کچھوے کے انڈے اور مچھلی کے انڈے اور سانپ کے انڈے اور لومڑی کے اندر میں پیدا ہونے والا، بلی کے اندر میں پیدا ہونے والا۔ اللہ کا کارخانہ ایک وقت میں کتنی چیزیں بنا رہا ہے، اور اللہ کے کارخانے میں کسی ایک جگہ بھی غلطی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا کارخانہ ہے، میں نے جان کے سارے نام لیے، پتہ تو سب کو ہے، لیکن احساس ہو کہ اللہ کا کارخانہ کتنا بڑا ہے، اور اس کا علم کتنا کامل ہے، اس کی طاقت کتنی کامل ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں کیا بنانا ہے غافل نہیں، انڈے میں کیا بنانا ہے غافل نہیں۔ مچھر کے انڈے سے مچھر نکلے گا، تیتر کے انڈے سے تیتر نکلے گا، کبوتر کے انڈے سے کبوتر نکلے گا، مگرمچھ کے انڈے سے مگرمچھ نکلے گا، کچھوے کے انڈے سے کچھوا نکلے گا، مچھلی میں سے مچھلی نکلے گی، کتیا میں سے کتا نکلے گا، بلی میں سے بلی کا بچہ نکلے گا، شیرنی شیر کا بچہ جنے گی، آم ہمیشہ آم دے گا، انگور ہمیشہ انگور دے گا، ناشپاتی ہمیشہ ناشپاتی دے گی۔ یہ سارے نظام کے اندر ایک سیکنڈ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کسی ایک چیز سے نہ غافل ہے، نہ اللہ غلطی کھاتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، غلطی سے پاک،
بھول سے پاک، لا یعودہ حفظہما، تھکنے سے پاک، ما کان ربک نسیا، بھول جانے سے پاک، لا تاخذہ سنہ، اونگنے سے پاک، ولا نوم، سونے سے پاک، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غفلت سے پاک، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ ضعف سے عاجزی سے پاک، لا یغلبہ شیء، کوئی اس پہ غالب نہیں آتا، لا یضرہ شیء، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتا، لا ینفعہ شیء، کوئی اسے نفع نہیں پہنچاتا، لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں مانگتا، لا یحتاج الی شیء، کسی کا محتاج نہیں ہے، لا یعودہ شیء، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں ہے، لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، اس سے کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے، کوئی لیس فوقہ شیء، کوئی اس پر غالب نہیں ہے، لیس دونہ شیء، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیس قبلہ شیء، کوئی اس سے پہلے نہیں ہے، لیس بعدہ شیء، کوئی اس کے بعد نہیں ہے، ولیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کی تعریف کیسے کروں جب اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو جیسے اپنی ذات میں ہے ویسے میں تجھ پہ ایمان لایا، ویسے میں نے تجھے مان لیا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا لو کان البحر مدادا، ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر مل کر وہ سیاہی بن جائیں، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بناؤ۔ ابھی ہم ٹل سے آ رہے ہیں، راستے میں کتنے درخت کوہاٹ کے باغات اور چاروں طرف کے جنگل کے درختوں کی ٹہنیوں کے قلم، اور سارے افریقہ کے، امریکہ کے، یورپ کے، آسٹریلیا کے جنگل۔ پھر ما فی الارض، ما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج دنیا میں درخت ہیں، ما کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے جنگلات سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے جنگل پیدا ہوں گے، جتنے درخت پیدا ہوں گے، جتنی فصلیں پیدا ہوں گی، جتنی ٹہنیاں پیدا ہوں گی، سب کو جمع کرو اور پھر ان کو کاٹ کے قلم بناؤ، ڈھیر لگاؤ، قلم بناؤ، ڈھیر لگاؤ، پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بناؤ، پھر سارے انسانوں کو زندہ کر کے اس کے چاروں طرف بٹھاؤ۔ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، جنات کو بھی بٹھاؤ، انسانوں کو بھی بٹھاؤ، جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کی روحوں کو بھی نیچے اتارو، سب کو جمع کرو، پھر فرشتوں کو اتارو، جبریل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو، سارے 7 آسمان کے فرشتوں کو، جنت کے جہنم کے فرشتوں کو اتارو، جنت کے حور و غلمان کو اتارو، خدام کو اتارو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کو سمندر کے چاروں طرف بٹھاؤ، ہاتھوں میں قلم دو، دوسرے ہاتھ میں کاپیاں دو، ہر کاپی کا ایک ورق پوری زمین کے برابر چوڑا ہو، قلم پر علم کا فیضان ہو، اور لکھنے والے کے قلم میں نہ اٹک ہو، نہ جھٹک ہو، نہ کھٹک ہو، نہ اس کو لفظ کاٹنا پڑے، نہ جملہ بدلنا پڑے، نہ لفظ سوچنا پڑے، نہ معنی پہ غور کرنا پڑے، نہ لکھ کے پھر اسے کاٹ کے دوبارہ صحیح کرنا پڑے، بلکہ وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہر آنے والا لفظ پہلے سے خوبصورت، ہر آنے والا جملہ پہلے سے خوبصورت، ہر آنے والا معنی پہلے سے خوبصورت، ہر آنے والا پیراگراف پہلے سے خوبصورت ہو، اور اس طرح اس قلم کی جولانی ہو اور علم کی تابانی ہو، اور آگے زمین کی دھرتی کے برابر چوڑائی کے کاغذات ہوں، ان لکھنے والوں میں جبریل، میکائیل جیسے ہوں، آدم و موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح اور یعقوب اور یوسف اور خلیل اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ اور یحییٰ اور زکریا اور دانیال اور یعقوب اور اسماعیل اور سلیمان اور داود اور موسیٰ اور یوشع اور ہارون اور نوح اور ادریس اور ابراہیم، یہ تمام کے تمام انبیاء ہوں علیہم السلام، اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں، ان کا بھی قلم چل رہا ہو، کاغذ پہ موتی بکھیر رہا ہو، اور قلم ادھر دبویا جا رہا ہو، ادھر لکھا جا رہا ہو، یہ سارا جہان بمے فرشتوں کے، بمے انبیاء کے، بمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب لکھتے جائیں اللہ کی تعریف۔ میں تو 15 منٹ سے زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتے جائیں، زمانہ گزرے، صبح آئیں، شامیں آئیں، دن بدلے، رت بدلے، شام بدلے، صبح بدلے، موسم بدلے، خزاں آئے، بہار آئے، موسم بارشیں رک جائیں، ہوا لطیف ہو کر چلے، اور ہر وقت کی روشنی ان کے اوپر جگمگاتی رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ علم کا فیضان بڑھاتا چلا جائے،
ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، آئے گا اور ضرور آئے گا کہ ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم لکھ 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 کے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا فرمان ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، ساتوں سمندر خشک، قلم ٹوٹ گئے، تمہارے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ۔